اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر ہاں آل قرابت کی مودت اور محبت کا سوال کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب آل قرابت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرابت داروں سے مراد وہ کون سی شخصیتیں ہیں کہ جن کی محبت اللہ رب العزت نے واجب قرار دے دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یوم عرفہ کے دن میں اس کے اندر موجود تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جو بندہ تھامے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، میرے بعد وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری آل بیت ہے۔ جو ان دونوں کو پکڑ کے رکھے گا، ان کا دامن تھام لے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور آل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، اور اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے محبت کرنے والے شخص کو 8 انعامات عطا فرمائے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، الا ومن مات علی حب آل محمد، کہ جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا، سن لو، جو شخص آل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا، سن لو، جو شخص آل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کرنے والا ہو کر فوت ہوا۔ چوتھے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا، سن لو، جو شخص آل بیت کی محبت کے اوپر فوت ہوا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اور 5ویں نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا، سن لو، جو شخص آل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ملک الموت اور اس کے بعد منکر نکیر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ 6 نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا، سن لو، جو آل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو دلہا کے گھر کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا، سن لو، جو آل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا، سن لو، جو آل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اس ذات کی قسم جس نے روح کو تخلیق کیا، نبی امی نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور میرے ساتھ منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ گویا پیمانہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرما دیا کہ جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا اور جو مومن ہوگا وہ علی سے پیار کرے گا۔ اور آل بیت سے جنگ کرنا گویا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین سے فرمایا، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، اور جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ حضور کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے ابھی 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ امت کے نام لیواؤں نے حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا،
جن کے بچوں کو بھوکا سلایا گیا اور جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔